اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، انگریزوں اور فرانسیسیوں نے خلافت عثمانیہ پر قبضہ کرنے سے پہلے اسلام اور مسلم معاشرے پر ایک جامع تحقیق کی اور ان اسباب کے بارے میں جاننے کی کوشش کی جن کی وجہ سے خلافت عثمانیہ کے تاجدار بحر اوقیانوس سے ہند تک دنیا کو فتح کرنے میں کامیاب ہوئے، یہاں تک کہ وہ ویانا تک پہنچ گئے۔ یہاں میں ویانا کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ویانا وسطی یورپ کا قدیم ترین شہر ہے۔ اس شہر کی بنیاد 500 قبل مسیح میں رکھی گئی۔ عثمانی ترکوں نے اس شہر کے 2 عظیم محاصرے کیے جس میں 2.5 لاکھ فوج استعمال کی گئی مگر ناکام رہے اور ترک فوجیں ویانا سے آگے نہ بڑھ سکیں، جس کی وجہ سے وسطی یورپ میں اسلام کی پیش قدمی رک گئی۔ تو ناظرین، بات ہو رہی تھی کہ انگریزوں نے مسلم معاشرے پر جو تحقیق کی اس میں انہوں نے اسلامی نظام کے بارے میں کیا کچھ جانا۔ ناظرین کرام، انہوں نے اس تحقیق کے بعد اس راز کو پا لیا کہ مسلمان بچے کو جو تعلیم دی جاتی ہے اس اسلامی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ انسانی معاشرے کو مکمل ضابطہ حیات ملے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل ایمان اور اعتقاد سے ہم آہنگ ہو۔ 3 سے 6 سال کی عمر میں انہیں قرآن مجید کی تعلیم اور حفظ کروایا جاتا ہے۔ آپ قرآن مجید حفظ کرنے والوں کی تخلیقی صلاحیت کا تصور کر سکتے ہیں جس میں تقریباً 80,000 سے زیادہ عربی الفاظ موجود ہیں۔ ناظرین، انہوں نے اسلامی تاریخ کی ورق گردانی صرف اس مقصد کے لیے کی کہ وہ راز جانا جائے جس سے اس قلیل اور بے سر و سامان جماعت جس نے کیسر و کسریٰ جیسے باجبروت سلطانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا، تو ساری کوششوں کے بعد انہیں معلوم پڑا کہ مسلمانوں کی کامیابی کا راز اس کائنات کے مالک رب العالمین پر کامل یقین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی پر مضبوطی سے قائم رہنے میں پنہاں ہے، اور اسی وجہ سے یہ مسلمان جو صرف چند ایک تھے، چلتے چلتے ایک بہت بڑی جماعت کی شکل اختیار کر گئے، اور نہ صرف اس وقت کی 2 سپر پاوروں روم اور فارس کو دھول چٹائی بلکہ ان کے متبادل ایک عدل و انصاف پر مبنی ایسا معاشرتی نظام دیا جو آنے والی کئی صدیوں تک اپنے جاہ و جلال سے قائم رہا اور استعماری قوتیں ان کے نام سے بھی کانپتی تھیں۔ تو ناظرین کرام، اس حقیقت کو جان لینے کے بعد اہل یورپ نے اپنے استعماری عزائم اور اپنے منصوبے جاری رکھنے کے لیے اپنی حکمت عملی کو تبدیل کر دیا اور نوزائیدہ مسلم ممالک میں اپنے ایجنٹوں کے ذریعے اپنا نظام تعلیم رائج کروایا تاکہ صحیح اور متوازن اسلامی نظام تعلیم کے مثبت اثرات سے مسلمانوں کو محروم رکھا جا سکے اور مسلمان بے راہ روی کا شکار ہو کر اپنے اصل مقاصد سے روگردانی اختیار کر کے اس دنیا کے میلے میں گم ہو جائیں۔ تو انگریز نے جب اپنا تعلیمی نظام مسلم ممالک میں رائج کروایا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کاغذوں میں قرآن حکیم کی تعلیم تو آج بھی لازمی ہے مگر عملاً اس کا کہیں وجود نہیں رہا۔ اس کے علاوہ ہم اس تعلیمی نصاب سے عملی زندگی میں کوسوں دور چلے گئے جس کا ہمیں نہ اس دنیا میں کوئی فائدہ پہنچ پا رہا ہے اور نہ ہی آخرت میں ہو پائے گا۔ یہ ایک ایسا تعلیمی نظام ہے جس نے ہمیں سوائے ذہنی غلامی کے اور کچھ نہیں دیا۔ ہم روز بروز ذہنی غلاموں میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں۔ ہم سب کو مل کر اس نظام کے خلاف آواز اٹھانا ہوگی اور ایک اسلامی تعلیمی نظام کے لیے سب کو مل کر کاوش کرنا ہوگی تاکہ ہم اپنی عظیم تاریخ کو دہرا سکیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلم ممالک میں اتحاد کی فضا کو قائم فرمائے اور مسلم امہ پر اپنا خصوصی فضل فرمائے، آمین۔